اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے محمد ہارون۔ آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو توشہ خانہ ریفرنس میں 14 سال قید بے مشقت اور عمران خان کو 10 سال کے لیے نااہلی کی سزا جو احتساب عدالت کے جج ہیں انہوں نے سنا دی۔ اچھا، اس سزا کا جو فیصلہ تھا وہ بہت ہی مزیدار ہوا اور آج جو کمرہ عدالت کا احوال ہے وہ بھی اتنا ہی مزیدار رہا۔ سب دوستوں نے سنا بھی اور پڑھا بھی مختلف جگہوں پر کہ عمران خان کو جو ہے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ کمرہ عدالت میں لے کر آئے۔ اس کیس کی جو سماعت ہے وہ بشیر احمد احتساب عدالت کے جج وہ کر رہے تھے اور اڈیالہ جیل کے اندر ہی اس کی سماعت جاری تھی۔ آج صبح جیل سپرنٹینڈنٹ نے انہیں طلب کیا اور پھر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے انہیں لے کر کمرہ عدالت میں گئے تو وہاں پر موجود پہلے سے جو جج صاحب تھے انہوں نے پوچھا جی آپ کا 342 کا بیان کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ تو میرے کمرے میں پڑا ہوا ہے، میرے وکیل اور میری اہلیہ بشرا بی بی آئیں گے تو وہ میں لے آؤں گا۔ جس پر بشیر احمد جو احتساب عدالت کے جج ہیں انہوں نے کہا کہ وہ تو آپ کو ساتھ لانا چاہیے تھا۔ عمران خان نے جواب دیا کہ میں تو وہ آج ابھی حاضری لگوانے کے لیے مجھے لایا گیا، مجھے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے اپنا بیان ریکارڈ کروانا ہے، میرے وکیل آئیں گے بیان دیکھ لیں گے تو میں وہ جمع کروا دوں گا۔ خیر اس کے بعد عمران خان وہاں سے چلے گئے اور ان کی عدم موجودگی میں دونوں میاں بیوی کو، سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 14 سال کی قید سنا دی گئی۔ اچھا، اب یہ سزا تو سنا دی گئی۔ عمران خان کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے توشہ خانہ سے قیمتی گھڑیاں جو ہیں وہ لی ہیں، تحائف لی ہیں، زیورات لی ہیں اونے پونے، یعنی کہ کوڑیوں کے دام خریدے اور انہیں بیچ بھی دیا اور سرکاری خزانے کو جو ہے انہوں نے نقصان پہنچایا۔ کل بھی انہیں ایک سائفر کے مقدمے میں سزا سنائی گئی تھی۔ اب توشہ خانہ سائفر کے حوالے سے بھی سب کو معلوم ہے کہ پہلے تو کہا جاتا رہا کہ سائفر جو ہے ہی نہیں، سائفر کی حقیقت نہیں، لیکن حقیقت نہ ہونے کے باوجود سائفر ہی کے کیس میں عمران خان کو سزا سنائی گئی۔ اب اسی طرح توشہ خانہ کیا ہے؟ بیسیکلی اب توشہ خانہ سے متعلق بہت سارے دوستوں کو ابھی نہیں معلوم کہ توشہ خانہ کیوں بنا، کس لیے بنا اور ہے کیا۔ اس حوالے سے میں آپ کو کچھ بتاتا چلوں کہ توشہ خانہ کی جو بنیاد ہے یہ ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا وفاقی حکومت کی جانب سے، اسلام آباد میں اس کا دفتر ہے، اور توشہ خانہ کا جو قیام ہے وہ 1974 میں لایا گیا تھا۔ توشہ خانہ ہے کیا؟ توشہ خانہ میں غیر ملکی سفر کے دوران، غیر ملکی دوروں کے دوران سربراہان مملکت، اعلیٰ سرکاری و غیر سرکاری افسران کو جو تحفے دیے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام پاکستان واپس آنے کے بعد اس توشہ خانہ کے اندر جمع کروائے جاتے ہیں۔ 1974 میں یہ قائم ہوا، اس کے بعد سے لے کر اب تک یہاں پر مختلف جو ممالک دورے کیے گئے، مختلف صدور کی جانب سے، سربراہان مملکت کی جانب سے، وزراء اعظم کی جانب سے یا سرکاری و غیر سرکاری افسران کی جانب سے، تو ان کے جو تحفے ملے وہ یہاں جمع ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ صورتحال تھی کہ 20% رقم، یعنی کہ ایک چیز اگر 10 روپے کی ہے تو اس کی 20% رقم یعنی کہ 20 پیسے ادا کر کے وہ لے لی جاتی تھی۔ لیکن عمران خان نے 2018 میں حکومت سنبھالنے کے بعد اس کی قیمت جو ہے وہ ڈبل کر دی، یعنی کہ کہا کہ توشہ خانہ کی جو قیمت ہے، جو تحفہ ہے اس کی جو قیمت اس کا 50% ادا کر کے وہ آپ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ کس طریقے سے یہ جاتی ہے بھی میں آپ کو سمجھا دوں تھوڑا سا، کہ توشہ خانہ میں وہ جو بھی چیز آتا ہے، تحفہ آتا ہے، وہ توشہ خانہ کے اندر جمع کر دیا جاتا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے ذریعے جو ہے اس کی قیمت کا تعین کروایا جاتا ہے، ایف بی آر اس کے حوالے سے نوٹسز جاری کرتا ہے اور پھر اس قیمت، اس کی جو 20% قیمت جو عمران خان کے دور سے پہلے کی ہے وہ ادا کر کے لے لی جاتی تھی۔ لیکن اس کے اندر کچھ پابندیاں بھی ہیں کہ جو کچھ ایسی چیزیں یعنی کہ گاڑیاں اور دیگر کچھ ایسے تحفہ جات ان کو جو ہے توشہ خانہ سے نہیں خریدا جا سکتا، یہ توشہ خانہ میں ہمیشہ میوزیم کے طور پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ لیکن جن تحائف کی قیمت 30,000 روپے سے کم ہوتی ہے، یعنی کہ پاکستانی 30,000 روپے سے کم ہوگی، وہ آپ بغیر کوئی قیمت ادا کیے لے جا سکتے ہیں، جبکہ جو باقی تحفہ جات ہے جن کی قیمت 30,000 سے زائد ہوتی ہے ان کی پہلے 20% اور عمران خان کے دور میں 50% رقم ادا کر کے وہ گھر لے جایا جا سکتا تھا۔ اس توشہ خانہ کا جو تحائف ہے اس پر سب سے زیادہ حق کس کا ہوتا ہے؟ جو اس کے رولز اینڈ ریگولیشن ہے اس کے مطابق سب سے پہلے جو حق رکھا گیا ہے وہ ہے اس شخص کا جس کو تحفہ ملتا ہے۔ اس کے بعد اس کی نیلامی کی جاتی ہے، گو کہ ہر سال اس کی نیلامی کرنا مشکل ہے، تو سب سے پہلے
جو طریقہ کار رکھا جاتا ہے وہ اس شخص سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ خریدنا چاہتے ہیں یا نہیں. اگر وہ نہ کرتا ہے تو پھر اس کو سرکاری افسران اور فوجی افسران کے پاس سے پوچھا جاتا ہے, اور اگر وہ بھی نہ خریدیں تو پھر اس کو عام عوام کے لیے جو اس کی نیلامی کی جاتی ہے اور اخبار میں اس کا ایڈ دیا جاتا ہے. لیکن 1974 سے لے کر اب تک عام عوام تک یہ جو تحفے ہیں وہ بالکل ہی نہیں پہنچے. صورتحال بڑی عجیب و غریب رہی کہ تحفے ہمیشہ لوگ اپنے ساتھ لے جاتے رہے. وزیر اعظم میاں نواز شریف اور زرداری صاحب نے جو ہے یہاں سے گاڑیاں بھی اپنے ساتھ لے گئے. گو کہ گاڑیاں ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں تھی. اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے خاص طور پر یہ اس کے اندر نرمی کی اس کے رولز میں, اور اس وقت کے صدر آصف علی زرداری جو ہے اپنے ساتھ گاڑیاں لے کر گئے, جن میں جو گاڑیاں تھیں وہ BMW عام کار 750 Li 2005, اس کے بعد لیکسس جیپ 2007, اور اس کے بعد ایک BMW تھی Li 2008 760. اب جو یہ گاڑیاں لے جائی گئیں, ان کی قیمتیں جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر جو ادا کی گئیں. آصف علی زرداری پر بھی توشہ خانہ ریفرنس جو ہے وہ لگایا گیا تھا, اور اس پر جو ہے یہ کہا گیا کہ انہوں نے جعلی اکاؤنٹ سے جو ہے اس کی قیمت ادا کی ہے. جو آصف زرداری صاحب BMW اپنے ساتھ لے کر گئے, اس کی قیمت تھی 2 کروڑ 65 لاکھ روپے, اور یہ گاڑی جو ہے صرف انہوں نے 40 لاکھ روپے ادا کر وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے. اسی طرح جو وزیر اعظم سابق وزیر اعظم نواز شریف تھے, انہوں نے بھی اسی طرح انتہائی کم قیمت ادا کی. عمران خان پر 5 گھڑیاں زیورات لے جانے کا الزام آیا تھا. اس کے علاوہ سابق جنرل صدر مشرف جو ہیں وہ, اور شوکت عزیز سابق وزیر اعظم, یہ جو اپنے ساتھ تحائف لے کر گئے, انہوں نے ان کی قیمتیں ہی ادا نہیں کی. یہ ایک لمبی لسٹ ہے جس میں شوکت عزیز, مشرف صاحب, شاہد خاقان عباسی, راجہ پرویز اشرف, یوسف رضا گیلانی, یہ تمام لوگ اپنے ساتھ جو ہیں وہ انتہائی کم قیمتوں پر تحائف لے کر گئے. اور صرف یہی نہیں لے کر گئے, ان کی آل اولاد بھی لے کر گئی. مریم نواز صاحبہ کے اوپر یہ آیا تھا الزام, اور جو تفصیلات لکھی تھیں کہ وہ اپنے ساتھ اناناس کے ڈبے تک لے گئی تھیں. چاکلیٹس جو ملی وہ بھی اپنے ساتھ لے گئے. اسی طرح بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ تمام سابق حکمران اپنے ساتھ لے گئے. لیکن اب سوال کیا ہے, توشہ خانہ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا, ان میں سے کسی کو بھی جو ہے وہ سزا نہیں ہوئی, کسی کے اوپر کوئی ریفرنس نہیں بنا. لیکن عمران خان کے اوپر ایک ریفرنس بنایا گیا اور کہا گیا کہ انہوں نے سعودی حکومت کی جانب سے ملنے والی جو گھڑی ہے وہ اونے پونے بیچ دی, اور وہ دبئی میں ایک شخص کو بیچی گئی, اور ان کی جو دستے راز تھیں وہ فرد شہزادی تھی, یعنی کہ بشرا بی بی کی انتہائی قریبی دوست. تو یہ تمام سینیریو چلتا رہا, اور اسی کی بنیاد پر ان کے خلاف جو ہے مقدمات بھی درج کیے گئے, اور توشہ خانہ ریفرنس دائر ہوا, اور اب اس ریفرنس میں انہیں سزا بھی ہو چکی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جو اس سے قبل لوگ لے کر گئے ان پر کیوں نہیں یہ سزائیں دی گئی, یا ان کے خلاف ریفرنسز کیوں دائر نہیں ہوئے. لاہور ہائی کورٹ لاہور میں ایڈوکیٹ اظہر صدیق کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی, اور منیر احمد شہری تھا جس نے درخواست دائر کی تھی کہ توشہ خانہ کی تفصیلات جو ہیں وہ سامنے لائی جائیں, اور پھر یہ تفصیلات سامنے بھی آئیں, اور وہ ہوش ربا انکشافات تھے کہ اتنی زیادہ تعداد میں اتنے زیادہ لوگ اتنا کچھ لے گئے, اور قومی خزانے کو جو ہے وہ کروڑوں کے اربوں روپے کا نقصان بھی ہوا, لیکن کسی پر کوئی کیس نہیں ہے. تو اب عمران خان کے اوپر جو کیس بنایا گیا ہے یہ بھی اجلت کے اندر بنایا گیا, اجلت میں ان کو سزا دی گئی. اب ظاہری سی بات ہے کہ عمران خان نے سزا تو لے لی, احتساب عدالت سے انہیں سزا ہو چکی ہے, لیکن اب ان کے جو وکلا حضرات وہ بہت زیادہ پر امید ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ سزا معطل ہوگی اور اس کے بعد ختم ہو جائے گی. امید یہ کی جا سکتی ہے کہ ایسا ہی ہو, لیکن توشہ خانہ جیسے کیس, سائفر جیسے کیس, اور اس کے علاوہ جو دیگر کیسز ہیں, ان میں جو جمہوری حکمران ہیں ان کو سزائیں دینا, چاہے وہ عمران خان ہو, نواز شریف ہو, زرداری صاحب ہو, یا کوئی بھی سیاستدان ہو, اس طرح کے سیاسی کیسز بنا کر ان کو نااہل کرنا, ان کو جیلوں میں بند کرنا کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی نہیں ہو سکتا. اب سوچنے کی ضرورت تو یہی ہے ان تمام سیاستدانوں کو کہ آنے والے دور میں انہوں نے ان تمام چیزوں سے کس طرح نمٹنا ہے اور کیا قوانین بنانے ہیں. اب 8 فروری کو الیکشن ہوں گے, اور اس کے بعد جو حکومت بنے گی, ظاہری سی بات ہے بہت ہی سیریس انداز میں ان معاملات کو سوچے سمجھے, اور اس کے بعد جو ہے پھر کوئی قدم اٹھائے. اب تک کے لیے اتنا ہی, آئندہ جو بھی اس کے اندر اپڈیٹ ہوگی آپ کو بتائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ نگہبان.